سوا سال سے تنازع چل رہا تھا اور اس مقتولہ کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں، اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے سارے معاملات جو ہیں بچوں کے بھی، بچے ننیال ددیال میں جاتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے یہ ملتے رہیں گے۔ گجر ہاؤس کی اور ہمارے خاندان کی جو ایک ریت ہے کہ صلح کروانا، یہ ویسے بھی سنت نبوی ہے، ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور مجھے یہ وراثت میں چیزیں میرے والد صاحب دے گئے ہیں، اور میں چوئی لال صاحب، راشد اور جتنا بھی ہماری یہ گجر ہاؤس کی ٹیم ہے، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، میں مرزا کفیل بے کیفی اس وقت گجر ہاؤس مسلم لیگ نون کے پبلک سیکریٹریٹ پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھ سابق ایم پی اے ندیم خادم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج گجر ہاؤس میں 302 کے مقدمے کی صلح کروائی گئی ہے۔ یہ صلح کیسے ہوئی، چودھری ندیم خادم صاحب سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کس علاقے کا واقعہ ہے اور یہ کیا تنازع کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ پنڈی خیرہ کے مقام پہ ایک مرڈر ہوا تھا۔ خاوند نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا، اور بیوی کے جو میکے ہیں یہ ہمارے بلولہ میں ہیں، ہماری یونین کونسل میں۔ تو یہ سوا سال سے تنازع چل رہا تھا، اور اس مقتولہ کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ تو یہ ہم نے مل کے کوشش کی تقریباً پچھلے 4 ماہ سے، جس میں مین کردار تھے لڑکی والے جان سے حافظ نوید صاحب تھے، ندیم ماکھا پہلوان تھا، دوسری سائڈ تھے چودھری شعیب ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو باقی عزیز ہیں، ایک ہمارے چچا ہیں بابا رحمہ، وہ آج نہیں آ سکے، ان کے بھائی آئے ہوئے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے تھے، تو الحمدللہ ہم آج کسی اختتام پہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے، اور ان کے سارے معاملات جو ہیں بچوں کے بھی، وہ بھی بچے، انہوں نے 2 بچے جو ہیں وہ دادا کے والے ہو گئے ہیں، اور دادا نے جتنی بھی اس کی جائیداد تھی بچوں کے نام منتقل کرا دی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے وہ ننیال میں رہے گا، بیٹی ہے چھوٹی، جب بڑی ہو جائے گی تو وہ بھی چلی جائے گی، اور بچے ننیال ددیال میں جاتے رہیں گے اور ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے۔ اور انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا، بلولہ والوں نے بھی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے گجر ہاؤس کی اور ہمارے خاندان کی جو ایک ریت ہے کہ صلح کروانا، یہ ویسے بھی سنت نبوی ہے، ہم اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اور مجھے یہ وراثت میں چیزیں میرے والد صاحب دے گئے ہیں، ہمارے دادا نانا دے گئے ہیں، اور میں چوئی لال صاحب، راشد اور جتنا بھی ہماری یہ گجر ہاؤس کی ٹیم ہے، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے اس سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں، اور آپ دعا کریں کہ یہ جو صلح کا سلسلہ ہے یہ چلتا رہے، اور پیارے آقا کی سنت کے طفیل جو ہے، یہ ہمارا بھی یہ دفتر، یہ ڈیرہ کھلا رہے، یہی برکتیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کی وجہ سے، جو ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اور یہ سیاست ہے بھی، دیکھا جائے تو سنت نبی بھی ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ان کا حکم بھی ہے۔ تو صاحب، اس کیس کے حوالے سے جو عدالتی کارروائی ہے اس کی پیروی کون کرے گا؟ دیکھیے، یہ عدالتی پیروی میں نمائندے مقرر کر دیے ہیں، ایک حافظ نوید صاحب ہیں، طلعت ظہیر ہے، شعیب ہے، اور یہ ندیم ماکھا پہلوان ہے۔ یہ 4 آدمی ہیں، میرے خیال اگلی تاریخ میں انشاءاللہ اس سے پہلے ہر چیز جو ہے وہ لکھ لیں گے اسٹامپ پہ، اور وکیلوں کے ساتھ مل کے، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ انشاءاللہ تعالی نہ ہوا تو اس سے اگلی ڈیٹ پہ ہو جائے۔ کیا پیغام دیں گے جہلم کے شہریوں کو اس صلح کو لے کے، اور جو ہمارے آپسی چھوٹے چھوٹے تنازعات ہیں انہیں لے کے؟ جو کچھ ابھی جہلم میں نظر آ رہا ہے جی، پچھلے چند سالوں سے ایک یہ مارا ماری اور قتل و غارت کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، اور اسپیشلی اس میں ایک نیا رنگ آیا ہے جی، کہ شوٹرز کے ذریعے پہلے ہوتا تھا لوگ خود لڑتے تھے، خود ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے، اچھی بات نہیں ہے مارنا لڑنا، تو کیونکہ وہ ہم بھی کرتے رہے ہیں، حالات آپ کو پتہ ہے کہ 10-15 سال یہاں پہ جو پولیٹیکل سرکمسٹنسز تھے کاف دور میں، میں خود بھی، میری فیملی، یہ سارے دوست، ہم خود بھی لڑائیوں کے حصہ رہے ہیں، مارا ماری ہوتی رہی ہیں، کرتے رہے ہیں، مگر اب الحمدللہ ثم الحمدللہ 2018 کے بعد جب ہمیں اقتدار ملا تو ہم نے ایک امن کی فضا کو جو ہے وہ پروان چڑھایا، اور لوگوں کو ایک میسج دیا۔ 10 سال لگاتار اقتدار میں رہ کے 2008 سے لے کے 18 تک ہم اقتدار میں رہے ہیں، قومی صوبائی کی جو سیٹیں ہمارے گھر رہی ہیں، تو ہم نے وہ لڑائیوں کو ختم کرایا، لوگوں کی صلح کرائی، اپنے بڑے سے بڑے مخالف جو تھے ان کو بھی معافیاں لے کے دیں اور معافیاں دی۔ تو یہی پیغام ہے کہ یہ جو اب ایک اور ٹرینڈ چل پڑا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا بڑے خوشحال ہیں، جہلم کا جو علاقہ ہے یہاں پہ اسپیشلی ہماری برادری، گجر برادری کے لوگ بھی بہت زیادہ لڑائیوں میں شامل ہیں، اس سے ہٹ کے دوسری برادریوں کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو یہی پیغام دوں گا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ خدا را ان لڑائیوں سے بچیں، اور یہ جو شوٹر کا ٹرینڈ چل گیا ہے
کہ کرائے کے قاتل، جنہیں کرائے کے قاتل ہم کہتے ہیں، انگلش میں شوٹرز کہتے ہیں، ہٹ مین کہتے ہیں، تو ان سے اجتناب کریں. لڑائیاں اچھی نہیں ہیں، اگر کسی کی ہے بھی تو وہ خود کر لے، ان سے دور رہیں. اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس جھگڑے سے اور یہ مارا ماری جو ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-2 ماہ کے اندر جیلم کے اندر آپ میرے خیال 7-8 قتل جو ہے شوٹرز نے کیے، اور وہ دشمنی کا نتیجہ ہے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بہت شکریہ. ویلکم.